مرحوم عمر شریف اور مرحوم معین انصاری صاحب کے ساتھ آپ نے پروگرام ہوسٹ کیے. عمر شریف تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسا ٹیلنٹڈ آدمی تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن معین اختر اس کے بعد پھر میرے مرید بن گئے تھے. مرحوم دلیپ کمار وہ آئے تھے. بہت ہی ایک دلچسپ 2-3 دن گزارے ہم نے اکٹھے. بہت فرینڈلی تھے اور گل مل جاتے تھے. لطیفے آپ کے ساتھ کرتے تھے بیک سٹیج پہ. ہاں یس ایسے ویسے. میں نے کہا خانہ کعبے میں بیٹھ کر آپ کے لاہوری جو ہیں وہ داتا صاحب سے دعا کروانے کے لیے اپنے والد صاحب کو اس نے خط لکھا. کہتے اس میں اس کے بعد اس نے تعریف کی تھی اور اس نے لکھا تھا کہ وہ سب گلا اپنی جگہ دے تو ٹھیک ہے لیکن سچی گل ہے کہ لاہور ہے. لاہور اس وجہ سے لاہور یہ اس نے کہا تھا. اتنا ٹیلنٹ پشاور میں جو کہ شوبز میں آیا. مدھو بالا کے پی کی ہے سب سے خوبصورت وینس کا مجسمہ جسے کہا جاتا ہے. براڈ کاسٹنگ میں جو بہت بڑا نام ہے وہ زیڈ بخاری کا ہے. زیڈ بخاری پشاور. پرنس بخاری پشاور کے ہیں، کوٹی کے تھے. آپ انڈیا میں دلی، آگرہ اور علی گڑھ، جے پور سب جگہوں پہ گئے. انڈیا کے لوگوں کے بارے میں بتائیں. وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں. کیا آج کا شاعر اپنے گھر کا خرچہ شعر نظمیں بنا کے یا ڈرامہ بنا کے پوئٹ کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے پاکستان میں نہیں، باہر کی دنیا میں تو یس. آج ہم نے بات کی پروفیسر ناصر علی سید سے. بہت ہی بہترین مائنڈ کا سیشن ان کے ساتھ ہوا. وہ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں لٹریچر کے بہت جانے مانے نام ہیں. چاہے غزل کی بات ہو، شعر کی بات ہو، ڈرامہ کی رائٹنگ کی بات ہو یا کوئی بھی سٹوری ٹیلنگ کی بات ہو. پشاور کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ پشاور سے کتنے فنکار بالی ووڈ جا چکے ہیں، پوری دنیا میں ان کی کیا خدمات رہی ہیں. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بات کی عمر شریف مرحوم اور مرحوم معین اختر کے ساتھ ان کی کیا پرفارمنسز رہی ہے. سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا ایونٹ تھا کہ سپر سٹار دلیپ کمار یوسف خان، جس کو وہ یوسف جان کہتے ہیں، پشاور کے تھے. ان کے ساتھ انہوں نے 3 دن گزارے، وہ بھی پشاور میں. یہ سب آپ میری زبانی نہیں انہی کی زبانی سنیے. آئیے چلتے ہیں مائنڈ کا شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر سر آپ کو ہمارے مائنڈ کا اسٹوڈیو میں خوش آمدید. بلکہ ہمارے لیے تو یہ بھی بڑی ایک بہت آنر کی بات ہے کہ سر آپ نے اس مائنڈ کا اسٹوڈیو کا افتتاح کیا تھا. الحمدللہ بالکل مجھے یاد ہے، پل پل یاد ہے اس کو. اور خوش بھی تھا بہت کہ آگے چل کے انشاءاللہ یہ پودا ایک تناور درخت بنے گا. سر ایک سوال میں نے آج تک آپ سے نہیں پوچھا، حالانکہ میں بچپن سے آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں. میرے یہ اچھا کس کے بچپن سے؟ اچھا مجھے خطرہ ہوا کہ شاید میرے بچپن سے. اچھا آپ اپنے بچپن کی بات کر رہے ہیں. اوکے جی بسم اللہ. میں نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا، میڈیا پہ دیکھا، آپ کو بہت بڑے شوز پہ دیکھا. میں بہت چھوٹا تھا. ابھی میں اس سے ایک ایونٹ کا ذکر کروں گا. میں اپنے ناظرین کو کہوں گا کہ تھوڑا سا انتظار کیجئے کہ میری زندگی کا ایک بہت لینڈ مارک ایونٹ تھا. لٹریچر، فنون لطیفہ اس کو کہتے ہیں. کیا ایسا شوق تھا کہ آپ اس طرف آئے؟ ہاں یہ دیکھیے اب اس میں بہت سی چیزیں، بہت سے عوامل ہوتے ہیں. وہ پائلو کوئلو کا ناول ہے نا الکیمسٹ، وہ بہت خوبصورت ناول ہے. تو اس کی جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں، مصمم ارادہ کر لیتے ہیں، تو کائنات کی ہر چیز آپ کی مدد کرنے کے لیے بے قرار ہوتی ہے. وہ بہانے آپ کے راستے صاف کر رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. میرے لیے میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں اکھوڑا خٹک کے ایک دیہاتی ماحول میں پلا بڑا ہوں. لیکن جو میرا گھرانہ تھا، جو میرا خانوادہ تھا، مثلا میرے والد صاحب آغا جی سید دلاور شاہ مرحوم مغفور، تو وہ جب ہم جاتے تھے، ہمیں تو خیر اجازت نہیں تھی، ہم تو خیر کھڑکی کے نیچے سے بیٹھ کے کبھی کبھی باتیں سنا کرتے تھے. تو وہ جب حجرے میں بیٹھتے تھے اپنے، تو بہت سے لوگ ان کو سنا کرتے تھے. چونکہ وہ فارسی کے، عربی کے، پشتو، اردو، وہ عالم تھے، لوگ ان کی باتیں سنتے تھے. مجھے یہ بہت اچھا لگتا کرتا تھا کہ میرے والد صاحب بول رہے ہیں، اتنے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حجرہ بھرا ہوا ہے، صرف ان کو سن رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کچھ چیز تو وہ رہی. دوسری بات رہی کہ ہمارے گھر میں جو والد صاحب کی لائبریری تھی، زیادہ تر کتابیں اس میں فارسی کی تھیں، اردو کی تھیں.
جو سچی بات ہے کہ میں تو ہجے کر کر کے بھی ان کو نہیں پڑھ سکتا تھا، اس ایج کی بات کرتا ہوں. تو لیکن مجھے اچھا لگتا تھا کتاب کو چھونا، وہاں جا کر ان کے کمرے میں جہاں ہمیں اجازت نہیں تھی. یہ اس زمانے میں بچے اور والدین کے درمیان بہت فاصلہ تھا، اب نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا نا وقت کے ساتھ چیزیں بدل جاتی بدل ہیں. گئی. مثلا مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہو، مگر میرے بچے تو میرے اوپر گاڑیاں بھی دوڑاتے بڑے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ ریسلنگ کرتے بھی بڑے ہوئے ہیں. تو کیسے لگتا ہے کہ ایک چھوٹا ناصر جس نے لٹریچر کا شوق رکھا ہو، شعر کی طرف آیا ہو، بک ریڈنگ کی طرف آیا ہو، کتابیں متعدد لکھی ہوں، جس نے ایوارڈ جیتے ہوں، اب اس ناصر کو ایک لیجنڈری پروفیسر ناصر علی سید کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ سفر، اگر سفر کو بھی ہم نہ کہیں تو ان دونوں کو کمپیئر کر کیسا لگتا ہے؟ ہاں، پیچھے مڑ کے آدمی دیکھتا ہے تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آنا لگتی ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے بچپن میں جو چیزیں پڑھی تھیں، جو چیزیں سنی تھیں، جو چیزیں دیکھی تھیں، اس وقت اب ظاہر ان کی سمجھ نہیں تھی. جب آپ نے یہ کہا کہ چھوٹا، تو بچے تھے ہمیں بہت سی چیزوں کی سمجھ نہیں تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ ایک پریکٹیکل لائف میں ہم آئے اور کچھ چیزوں کو ہم نے خود ایکسپیرینس کیا، تو پھر پتہ چلا کہ ارے یہ بات تو ہم نے بچپن میں سنی تھی، وہ بات تو اس طرح تھی. اس کا بہت فائدہ ہمیں ہوا. شارٹ سٹوری رائٹر ہو یا لانگ سٹوری رائٹنگ ہو، ڈرامہ ہو، غزلیں ہوں، شعر ہوں، ہوسٹنگ ہو، اتنی ڈائیورسٹی، کس کو آپ فالو کرتے تھے؟ ایسا ہے کہ میں کیا کئی زمانے اور کئی عہد جو ہیں وہ ایک ہی شاعر کو فالو کرتے رہے ہیں، اور وہ غالب ہے. اور غالب کو بچپن ہی سے جب ہم سمجھتے بھی نہیں تھے تو ان کے شعر بہت اچھے لگتے تھے. یا جب ہم ہائی کلاسز تک پہنچے تو یا پھر میر کو ہم نے پڑھا بھی اور اسے اچھا بھی لگا، ہمیں دل کے قریب کی باتیں ہوئیں. تو شروع میں تو یہی تھے، میر و غالب ہی کا حوالہ تھا. بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ پھر مجھے بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ مجھے فلاں شاعر پسند ہے، اس کی بجائے میں شعر کو دیکھتا تھا. وہ شعر کسی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک کسی ایسی شاعر کا بھی ہو سکتا ہے جس نے ایک شعر کہا ہو لیکن زبردست ہے. تو وہ بہت سے ایسے شعراء ہیں جنہوں نے واقعی ایک آدھ دو غزلیں کہی ہیں مگر وہ پاپولر ہو گئیں، ان کا شعر پاپولر ہو گئے، یا ان کا باقی کلام کبھی سامنے آیا ہی نہیں. شاعر کی بجائے شعر کے ساتھ دوستی کی. تو میر و غالب تو خیر پسند تھے ہی، لیکن بعد کے زمانے میں بہت اچھے شعراء کرام کو پڑھا، سنا. ایون انڈیا کے گلزار کو بہت زیادہ بسر کیا، بلکہ اور اس کا انداز، اس کی فلمیں، اس کی گیت، اس کی نظمیں بہت ہی خوبصورت ہیں. آپ نے بات کی شاعری کی کہ آپ کو شعر پسند ہے، آپ شعر کو فالو کرتے ہیں. اب اگر بات کریں ہم بابا رحمان بابا کی، اجمل خٹک کی، اور ہمارے اپنے مرحوم خاطر غزنوی صاحب کی، ان کے شعر اشعار، ان کی اس میں کوئی میسج ہوتا تھا. لیکن اس میسج کے علاوہ شعر کی کوئی اپنا بھی ایک شعر کا یا کوئی نظم غزل کا کوئی اسٹرکچر ہوتا ہے جس کو آپ لوگ، کیونکہ میں آپ کی محفلوں میں بیٹھا ہوں تو اس کو وزن کہتے ہیں. ہاں دیکھیے، وہ تو ایک فن ہے نا، ظاہر ہے ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے. اس کے اپنے کچھ آداب ہیں، کچھ اپنے قواعد ہیں، کچھ پیمانے ہیں، ان کے اوپر ان کو پرکھنا پڑتا ہے. تو یہ اس میں وزن بھی ہوتا ہے، ان کی اپنی بحور بھی ہوتی ہیں، آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. لیکن ایسا ہوا کہ پہلے غزل جو ہماری بنیاد ہے شاعری کی، کل بھی تھی، آج بھی ہے اور رہے گی، بہت ہی سخت جان صنف ہے. یہ کو غزل کا حوالہ تھا. پھر رفتہ رفتہ نظم بھی اسی طرح غزل ہی کے پیرائے میں لکھی جاتی تھی، مطلب پابند. پھر آزاد نظم آ گئی جس میں بہر تو ہوتی تھی ایک، مگر وہ جو ردیف قافیہ کے ایک التزام تھا وہ نہیں تھا. اس زمانے میں اب لوگوں نے کیا کیا کہ ایک اور چیز شروع کر دی جس کو کہتے ہیں یہ نثری نظم ہے. ایک طرف وہ نظم بھی ہے، ایک طرف وہ نثر بھی ہے. یہ کیسے ہو سکتے ہیں دو چیزوں کا ملاپ؟ لیکن یہ صنف پاپولر ہو گئی. شروع میں بہت مخالفت، جتنے بھی سینئر لوگ تھے انہوں نے کہا یار یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوگی، یا نثر ہوگی یا نظم ہوگی. نثری نظم کیا مطلب؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ بہت سے لوگ اس راستے پہ چل پڑے.
سو مچ سو کہ جو اچھے شاعر تھے، بڑے شاعر تھے، ایون پروین شاکر، انہوں نے نثری نظم کہنا شروع کر دی، اچھے شعروں کے ساتھ، غزل کے ساتھ، نظم کے ساتھ۔ محمد اظہار الحق صاحب، بڑا نام، انہوں نے بھی شروع کر، مطلب اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ نثری نظم کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ تو پھر پتہ چلا کہ یار نثری نظم میں بھی کوئی بات ہے، تو اس میں کیا کہنا تھا کہ یار کوئی بات اب ضرور ہو اس میں، ایسا نہیں ہو کہ آپ نے ایسے ہی دو چار اوپر نیچے کوئی لفظ لکھ، نہیں، اس میں بات ہو۔ مجھے خود، میں اپنی ذاتی بات کروں تو مجھے خود اس وقت نثری نظم پر اعتبار آیا جب حلقہ ارباب ذوق کی نشست میں انڈیا سے ایک دوست آئے تھے، ان کا نام تھا طالب زیدی۔ اس نے کہا تھا کہ کل ایک وزنی ٹرک کے نیچے آ کر تارکول کی کالی سڑک پر ایک کالی بلی جیسے بچھ سی گئی تھی۔ کالی بلی کا راستہ کس نے کاٹا تھا؟ اب حیران کن ہے، ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، کہ اس کا راستہ کس نے کاٹا تھا کہ وہ اس کا یہ شروع۔ تو گویا اب زمانے میں دیکھ رہا ہوں اچھی نثری نظمیں لکھی، اب تو کتابیں آ گئیں، کئی کتابیں آ گئی ہیں۔ آپ بھی تو اپنے زمانے میں ٹرینڈ کو فالو کرتے تھے، آپ دیکھا جائے تو آپ نہ صرف اردو کے، آپ پشتو کے، ہندکو کے، تینوں زبانوں میں، اب یہ بولنا سننا الگ بات ہے، اس میں لٹریچر اور لکھنا، اشعار لکھنا پڑھنا، یہ کیسے تینوں لینگویج پہ اتنا کیسے آپ نے؟ اب دیکھیں میری مادری زبان پشتو ہے، میرا سارا جو لٹریچر کا جو حوالہ چھوٹا موٹا بنتا تھا وہ یقیناً پشتو کا ہی تھا۔ پھر جس وقت میں اسکول میں آیا تو میرے ایک ٹیچر تھے، اس نے مجھے کہا یار آپ لکھیں، آپ کی اردو اچھی ہے۔ تو ایک دو مضمون اس نے مجھ سے لکھوائے جو یہاں پشاور، وہ ارشاد حسین ان کا نام تھا، اللہ ان کو زندہ رکھے، ہم یقیناً کچھ عرصہ پہلے میں نے ان کو دیکھا تھا۔ تو وہ یہاں ایک رسالہ تھا صدائے خیبر، اس میں انہوں نے چھاپ بھی دیے تھے کہ جی آپ کی اردو بہتر۔ تو اردو کی وجہ یہی تھی کہ والد صاحب کی کتابیں تھیں اور وہ میں پڑھتا تھا۔ اسکول کا لائبریرین مجھ سے ہمیشہ تنگ رہتا تھا کیونکہ پورے اسکول میں ہی تھا جو اس کو کہتا تھا کہ آئیں اور تشریف لائیں اندر اپنی لائبریری میں اور مجھے کتابیں دیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ میں جیسے منسٹری آف انفارمیشن میں تھا ریسرچ آفیسر کے طور پر، پھر وہاں سے میں چلا گیا تھا ہنگو، اسی منسٹری آف انفارمیشن ہی کی وجہ سے، اور وہاں پہ مجھے ایک رسالہ ایڈٹ کرنا تھا۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا رسالہ تھا جس کا نام تھا منتھلی کاروان، اور یہ پشتو کا تھا۔ پھر جس وقت میں پشاور آیا تو پشاور میں پھر میں نے یہاں ٹیلی ویژن میں دیکھا کہ اردو اور پشتو، اردو تو خیر یہاں پروگرام ہی نہیں تھے، پشتو کے پروگراموں میں ڈاکٹر اعظم صاحب اور سعد اللہ جان برق صاحب، بڑے بڑے نام تھے، خلقداد امید۔ تو میں نے کہا کہ اب ان کے درمیان راستہ تو نکالنا بڑا مشکل ہے، ان کو تو مجھے آتی تھی مگر یہ ہے کہ پشاوری ان کو تو نہیں آتی تھی، ظاہر ہے یہ بالکل مختلف ان کو ہے۔ تو پھر میں نے کیا کہ میں نے کہا نہیں یار اس ہندکو میں لکھنا چاہیے۔ تو پھر میں نے تھوڑی بہت کوشش کی، بلکہ آپ سے کیا پردہ، پھر میں نے ایک ٹیوٹر رکھی میں نے کہا سیکھنا چاہیے یار، اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے پھر روزمرہ سیکھا جو پشاوری ہندکو کا ہے، اور محاورہ سیکھا، اور گفتگو سے ہندکو میں کرنے لگے۔ اور میں نے پہلا ڈرامہ ٹیلی ویژن کے لکھا چھاں کے نام سے، وہ اتفاق سے، بلکہ افراز نے بھی اس میں کام کیا تھا، اس وقت 3-4 سال کا تھا۔ تو وہ چھاں جب میں نے لکھا تو وہ پاپولر ہو گیا، پسند کیا گیا۔ اس کے بعد مجھے یکے بعد دیگر سیریل ملنا شروع ہو گئیں، تو میں نے کئی سیریل لکھی ہندکو کی۔ تو پھر تو میرے لیے آسان کام تھا کیونکہ گھر میں استاد موجود تھا، ٹیوٹر، کیونکہ اسے میں نے مستقل گھر میں بٹھا دیا تھا، اور وہ افراز کی ماں تھی کیونکہ وہ پشاور کی تھی، اس کو میں نے کہا اب تو مستقل رہے یہاں کیونکہ مجھے ہندکو لکھنی ہے۔ اس میں ایک دلچسپ بات ہے، اردو کی وجہ سے میں پوری دنیا گھوما ہوں، پشتو کا آغاز میرا ہوا ہے، ہندکو کا حوالہ پشاور کا، ٹیلی ویژن کا، پھر ریڈیو پہ میں بہت کام کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ میں ایک زمانے میں تو جو لائیو ان کا شو ہوتا تھا ہندکو کا پورا 1 گھنٹہ، تو وہ میں نے اس کا آغاز کیا تھا لائیو شو کا۔
تو وہ سلسلہ تو ہندکوں کا بھی شروع ہو گیا، اردو پشتو بھی ہو گیا، لیکن تب تک میری کتاب کوئی نہیں آئی تھی. پھر میری ایک سیریل یہاں سے چلی، زندگی زندگی کے نام کی ایک سیریل چلی، اور وہ بہت زیادہ پسند کی گئی. لوگ اس کا انتظار کرتے تھے اس نئے ایپیسوڈ کا، اور بہت. تو یہاں جو مرکزی ہند کو بورڈ تھا آسام ہر کا، اس نے کیا کیا کہ اس کو کتابی شکل میں شائع کر دیا. تو میری جو پہلی کتاب ہے وہ ہندکو میں آئی، اور اس کی رونمائی کی تقریب خانہ فرنگی ایران میں ہوئی. ایران. اس وقت آقائے رئیس السادات اس کے ڈائریکٹر جنرل تھے، اور اس نے بہت ہی کوشش کر کے اور اردو سیکھ لی تھی. فارسی بولتے تھے وہ، مگر اردو سیکھی تھی، تو ہمارے ساتھ اردو میں بات کرتے تھے وغیرہ. اور پھر جب میری کتاب کی رونمائی ہوئی تو اس نے کہا اس پر مضمون میں پڑھوں گا، اور انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا اردو کا مضمون جو ہے وہ میری کتاب پر لکھا. یہ بھی بڑے مطلب آنر کی بات ہے. میرے لیے بہت آنا ہے. لیکن اس نے ایک زبردست بات کی جو میں کبھی نہیں بھولتا. انہوں نے اپنے مضمون میں یہ لکھا کہ میرے لیے بہت حیرانی کی بات تھی کہ ایک ایسا رائٹر، ایک ایسا شخص جس کی مادری زبان تو پشتو ہے، اس کی وجہ شہرت اردو ہے. چلو ہند کو بھی وہ لکھتا ہے تو ٹھیک ہے، مگر پہلی کتاب ہند کو میں کیوں آئی؟ پشتو، اردو، ہند کو میں پہلی کتاب. کہتے پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی بے شک مادری زبان پشتو ہوگی، لیکن ہند کو اس کی بیگماتی زبان ہے. تو اس نے اپنی بیگم کی زبان میں اپنی پہلی کتاب نکالی، اور اس کے بعد جو لائن کہی، کہتے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بیچارے کے گھر میں کیا حال ہوگا. کیا حال ہوگا. میڈیا کے علاوہ آپ نے کافی زیادہ شو ہوسٹ کیے. اس میں میڈم بشریٰ انصاری، اس میں مرحوم دلدار بھٹی، اور بھی اگر ہم اوپر جائیں تو مرحوم عمر شریف اور مرحوم معین انصاری صاحب کے ساتھ آپ نے پروگرام ہوسٹ کیے. یہ تو بہت ایک بڑے آنر کی بات ہے. کچھ اس بارے میں بتائیں، کیسا تھا وہ ایونٹ، کیا تھا، کیسا رہا تجربہ؟ اصل میں سے ہے کہ جب پشاور میں بارک سے ہوسٹ بلاتے ہیں تو یہاں ان کو ضرور پڑتی ہے کہ جی کوئی یہاں کا آدمی بھی ہو ان کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے ساتھ بطور کو ہوسٹ کے میں نے کام کیا. مرحوم دلدار فیروز بھٹی کے ساتھ شو کیا، عمر شریف کے ساتھ کیا، اور بشریٰ انصاری کا تو آپ کو کیا بتاؤں کہ بشریٰ انصاری کے ساتھ تو پی سی میں ایک شو ہم نے کیا. یہ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس نے کچھ ارینج کیا تھا، وہ شو تھا. تو بشریٰ گئیں تو اتفاق ایسا تھا، ہو جاتا ہے یہ پشاور کا آڈینس بڑا وائڈ ہے، ان کو بہت مشکل سے قابو میں آتے ہیں. تو وہ ایسا ہوا تھا کہ ہم نے کوئی بینڈ تھا اس زمانے میں اسٹنگس کے نام سے، تو اس نے پرفارم کر دیا تھا. اس کے بعد بشریٰ انصاری کو جا کر تھوڑی سی بات کرنی تھی، اور پھر کسی آرٹسٹ کو اناؤنس کرنا تھا. ان کا خیال تھا کہ نہیں وہ اسٹنگس کو دوبارہ بلایا جائے. اب یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہم دوبارہ بلا لیں گے، لیکن فی الحال تو جو ہمارا پروگرام ہے اس کے مطابق چلیں. میں باہر تھا، ظاہر ہے کہ آف دا اسٹیج تھا. تو اتنے میں جناب عالی مجھے کچھ لگا ایسا، تو پھر میں نے دیکھا تو بشریٰ انصاری نے کہا کہ اوکے ہم یہ کچھ کرتے ہیں، اور پھر وہ باہر آ گئی ہیں. اور بلیو شمیش، وہ لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ رو رہی تھی. اس نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں، تو بات ہی نہیں سن رہے. تو میرے لیے بھی بہت وہ تھا. اب بشریٰ انصاری بہت بڑا نام ہے نا، بہت بڑا نام، لیکن یہاں پشاور کے لوگوں کو ظاہر ہے اس کا اس طرح آئیڈیا نہیں تھا. اور پھر وہ مہمان، تو میں خیر گیا، میں نے تھوڑا سا ماحول کو سیٹ کیا، اور جو کہ بہت مشکل کام ہے. بہت مشکل کام ہے، لیکن پتہ نہیں کچھ ایسا ہے، لوگوں کا پیار ہے کہ لوگ بات سن لیتے ہیں. تو میں ان کو تھوڑا سا کول کیا. پھر ایک آدھ آرٹسٹ کو بلایا اور ماجبین کو، اور میں نے ماجبین کو کہا کہ آپ نے ایک ہی اس میں گو میں 2-3 گانے گانے. ماجبین غزل باش کی ماجبین غزل باش، وہ تو بہت اچھی دوست تھی میری، اور میرا خیال ہے میں نے اس کے ساتھ کچھ 250 پروگرام کیا. تو وہ خیر اس کو میں نے کہا تو 2-3 گانے آپ نے گانے ہیں. اوکے سمجھ گئی تھی. وہ باہر آیا، اس کو تسلی دی. اس نے کہا میں نے دوبارہ نہیں جانا، یہ طے ہے. میں نے کہا آپ نے جانا ہے؟ میں نے کہا آرٹسٹ ہار مان جائے، یہ کیا بات ہو گئی؟
تو اسے میں نے بہت سمجھایا. مجھے یاد ہے مرحوم افتخار کیسر بھی تھا, تو اس نے بھی کہا کہ نہیں دیکھو شاہ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کو جانا چاہیے. نہیں تو میں کیا اب جا کے کیا کہوں گی. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا آپ کو پشتو کا کوئی سانگ یاد ہے؟ نہیں پشتو تو, میں نے کہا آپ اتنی ٹیلنٹڈ ہیں, آپ اتنا کچھ کبھی پشتو نہیں ٹرائی کہتے. نہیں پشتو تو نہیں. پھر کہتی ہے کہ ہاں میری بیٹی کو ایک پشتو گانا پسند ہے, سمجھ اسے بھی نہیں ہے, لیکن وہ اکثر گنگناتی رہتی ہے, اس کی ٹیون کے ساتھ جاتی ہے. کہ وہ یاد ہے, کہتی میں کوشش کرتی ہوں. کچھ دیر اس نے سوچا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا میں سمجھ گیا. میں نے کہا اچھا دیکھو یہ تو اب وہ تو بلا کی ٹیلنٹڈ ہے. میں نے کہا میں آپ کو اس کے بول لکھ کے دیتا ہوں اور آپ نے اس کو گانا ہے. کس طرح؟ میں نے کہا یہ بھی آپ چھوڑ دیں, یہ آپ کر سکتی ہیں. اس کو رومن میں 2-3 ایک استائی 2 انترے لکھ کر دیے اور اس کے بعد اپنے ساتھ لے کر گیا اسے. اور اسے میں نے کہا یار آپ نے مہمان ہے اور اس کو آپ نے سنا ہی نہیں, آپ دیکھیں اتنی ٹیلنٹڈ, اور آپ کو پتہ ہے اس نے اردو اور سندھی اور پنجابی اور پتہ کیا کیا, اور تو چھوڑیں اس کو تو پشتو گانا بھی آتا ہے. اب وہ لوگوں کے لیے نئی بات تھی. تو میں نے کہا آپ پشتو گانا آپ کو آتا تو ہے نا؟ تو کہتی ہاں گنگنا لوں گی. میں نے کہا اچھا تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں. تو میں نے استاد زندوں کو کہہ دیا کہ جی یہ گانا ہے بدے باڑا کے اوپر گڑے وڈی جی نا. انہوں نے وہ شروع کر دیا اور اس نے کہا میں ایسی ہٹ ہوئی, وہ ایسی ہٹ ہوئی کہ ایک ہی شو میں وہ گانا ان سے 2 دفعہ سنا گیا. واہ تو زبردست. بہت خوش تھی. تو ان کے ساتھ ہوا. معین اختر کے ساتھ میں نے, میرا خیال ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 6-7-8 شو کیے. اور بلکہ جو پہلا شو تھا اس میں اس نے کہیں وہ میمکری کر رہا تھا بھٹو صاحب کی. وہ زمانہ ذرا پیپلز پارٹی کی اس کا تھا, عروج کا تھا. جی آلے بیٹھے ہوئے تھے نشتر حال میں. تو اس کو تو میں نے اناؤنس کر کے تو معین کو باہر بلا لیا. میں پھر بیک سٹیج آ گیا. تو پھر مجھے باقاعدہ میرے پاس وہ آڈیو وہ VHS کیسٹ موجود ہے جس میں معین اختر جو ہے تو وہاں سے کہ ناصر صاحب باہر آئے. ناصر صاحب کیا ہو گیا ہے؟ میں باہر گیا تو لوگ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیڈر کی نقل اتار رہا ہے. جذباتی ہو اب گئے ان تھے. کے لیے مسئلہ تھا. ان کو پھر میں نے ڈانٹا. وہ صبور لڑکا تھا, مجھے اب بھی یاد ہے وغیرہ, لیکن سب میرے اسٹوڈنٹ تھے گورنمنٹ کالج کے. تو ان کو میں نے ڈانٹا. میں نے کہا یار سمجھو چھوٹے آدمی بڑے آدمیوں کے کارٹون بنتے ہیں, بڑے آدمیوں کی میمکری ہوتی ہے. اس کے بعد پھر معین اختر پڑھا, لیکن معین اختر اس کے بعد پھر میرے مرید بن گئے تھے. تو ہم نے پھر اکٹھے بہت شو کیے. عمر شریف مرحوم کے بارے میں بتائیں. عمر شریف تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسا ٹیلنٹڈ آدمی تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور خاص طور پہ انہوں نے وہاں نشتر حال کی بات ہے. تو اس سے پہلے تو میں نے جو لوکل فنکار تھے, گلریز, ماجمین, فرزانہ ایک لڑکی ہوتی تھی, ان کو مجھے اناؤنس کرنا تھا اس کے ساتھ نا. تو وہ میں ان کو اناؤنس کرتا تھا, یہ میرے ساتھ آتے. تو پشتو میں ہیں تو یہ ساتھ یوں کرتے جیسے میں بھی بول رہا ہوں. اور اس کے بعد بیک اسٹیج پہ اس کے بعد پھر وہ جب ان کا اپنی باری آئی تو 1 مین شو بھی انہوں نے کیا. پھر کچھ ہوسٹنگ بھی کی تھوڑی سی انہوں نے. لیکن بہت ٹیلنٹڈ آدمی تھا. بیک سٹیج پہ کیسے ہوتے تھے معین اختر؟ بہت فرینڈلی وہ بھی اور معین بھی. یہ بہت فرینڈلی تھے, یہ دونوں بہت فرینڈلی تھے. دلدار پرویز بٹی تھوڑا سا ریزرو رہتے تھے, لیکن یہ دونوں بہت فرینڈلی تھے, گل مل جاتے تھے. لطیفے آپ کے ساتھ کرتے تھے بیک سٹیج پہ؟ ہاں یس ایسے ویسے. اور ہم تو بہت, بلکہ میں آپ کو بتاؤں لطیفوں پہ یاد آپ نے کرائی. ایک عزیز میاں, تو ان کے ایک پیر ہیں, پیر مبارک شاہ, ابدرا روڈ پہ ان کا گھر بھی ہے اور وہ زیارت بھی ہے. تو ان کے گھر میں ہی ہوتی تھی محفل سما. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے انہیں کہا کہ جی آپ کو عزیز میاں پتہ ہے, کھانے پہ ہم کھانا کھا رہے تھے, ابھی تقریب نہیں شروع ہوئی. تو میں نے اسے کہا میں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کے لاہور کے ایک صاحب گئے تھے کہیں حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے. تو انہوں نے وہاں سے اپنے والد صاحب کو خط لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اس وقت موجود ہوں اور ابھی طواف کر کے آیا ہوں, لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے بہت سخت بخار ہے. تو ابو جی آپ اپنی پہلی فرصت میں داتا دربار جائیں اور میرے لیے دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. تو میں نے کہا خانہ کعبے میں بیٹھ کر آپ کے لاہوری جو ہیں وہ
داتا صاحب سے دعا کروانے کے لیے اپنے والد صاحب کو اس نے خط لکھا. تو بڑا اس نے انجوائے کیا اس کو. تو کہنے لگا کہ نہیں اس نے تو اور بھی کچھ لکھا تھا نا. تو میں نے کہا نہیں بس مجھے تو اتنا ہی پتہ ہے. کہتے اس کے بعد اس نے تعریف کی تھی کہ اس مقدس شعر کی بہت تعریف کرتے کرتے, اور اس نے لکھا تھا کہ مجھے سب گلاں اپنی جگہ دے ٹھیک ہیں لیکن سچی گل ہے کہ لاہور ہے. لاہور اس وجہ سے لاہور یہ اس نے کہا تھا. پشاور کی بات کی جائے اور جتنے ہوسٹ کی بات کی جائے, ایک فرزند پشاور جو کہ انڈیا میں دنیا میں نام کما چکے تھے, مرحوم دلیپ کمار, وہ آئے تھے. آپ نے وہ پی سی پشاور میں ہوسٹ کیا تھا؟ ہاں میں نے منسٹر ہال میں کیا تھا. منسٹر ہال میں جس کام کے لیے وہ آئے تھے وہ تھے فاطمیت, یہاں جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کا جو ادارہ ہے اس کے افتتاح کے لیے وہ آئے تھے. اور وہ بہت ہی ایک دلچسپ 2-3 دن گزارے ہم نے اکٹھے. 3 دن آپ نے ان کے ساتھ اکٹھے گزارے؟ ہاں ظاہر ہے کہ مسلسل ان کے ساتھ ملاقاتیں تو ہوتی رہیں, لیکن جو پہلی ملاقات تھی شو سے پہلے, میں اور ڈاکٹر سیمی محمود جان, میں ان دنوں گلشن الرحمان میں رہتا تھا, سرکاری رہائش گاہ تھی, تو وہ آ گئی تھی صبح سویرے میرے پیچھے اور مجھے کہنے لگی کہ جی ہم جا رہے ہیں یوسف خان صاحب سے ملنے کے لیے. میں کہی تو زبردست ہو جائے گی. تو ظاہر ہے میری تو ابھی ملاقات ان سے ہوئی نہیں تھی, تو یہ ان کی پہلی ملاقات تھی. تو میں نے کہا اچھا بس میں تو 2 منٹ میں تیار ہو کے آیا. تو ہم چلے گئے تھے. تو صبح سویرے ہم وہاں پہنچے. مجھے ابھی تک وہ منظر سارا یاد ہے. گورنر ہاؤس کے وہ جو جنوبی سائڈ کے برآمدہ ہے اس کے بڑے بڑے پلر ہیں ان کے ساتھ ہی, اور اوائل اپریل کا زمانہ ہے, تو باہر ٹیبل پہ ناشتہ لگا ہوا تھا اور ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھیں, اور میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ہم تو دلیپ سے ملنے آئے ہیں. تو خیر ہم وہاں بیٹھ گئے اور سیمی محمود جان نے اس خاتون سے ہیلو ہائی بھی کیا, میں بھی سلام کیا اور بیٹھ گیا. اب میں بڑا پریشان, اب میرے اندر ایک عجیب و غریب قسم کے وہ جذبات تھے کہ دلیپ کمار سے میں ملنے آیا ہوں. تو پھر سیمی محمود جان نے اس سے پوچھا کہ یوسف خان صاحب کہاں ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ وہ اصل میں رات کو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, ان کو میگرین رہتا ہے, تو سر درد تھا اور بہت تھا. تو پھر یہاں کوئی ڈاکٹر اعظم آئے ہوئے تھے, وہ ناصر اعظم, اچھا ہاں انہوں نے وہ رات گئی جی وہ رات گئے آئے تھے, تو انہوں نے کچھ میڈیسن دی تھی, تو آج وہ دیر سے جاگے ہیں, تو بس ابھی تیار ہو کر آ جائیں گے. صاحب اتنا دیر سے نہیں اٹھتے, صاحب جلدی جاگتے ہیں. جب اس نے 2 دفعہ صاحب کہا تو پھر میں نے اس خاتون کو مڑ کے دیکھا, کیونکہ یہ تو مجھے پتہ تھا کہ سائرہ بانو اپنے دلیپ صاحب کو صاحب کہتی ہے, لیکن اس کو میں نے بالکل لفٹایا ہی نہیں. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سائرہ بانو ہے. میں نے کہا کوئی خاتون ہے, اور وہ سائرہ بانو تھی. ظاہری انڈین فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام. اور یہاں پہ میں صرف 1 سیکنڈ اپنے ویورز کو روکوں گا, ان کو کہوں گا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آج کل کے زمانے میں شاہ رخ خان پشاور گورنر ہاؤس آ جائے اور آپ کو بلایا جائے کہ آپ آئیں ان کے ساتھ گزاریں, اور ان کی بیگم بیٹھی اور وہ کہے کہ خان صاحب. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, آگے ایسا ہی ہے. تو بہرحال وہ انہوں نے جب صاحب کہا تو مجھے تو پتہ تھا کہ صاحب کہتی ہے. تو میں نے کہا ارے یہ تو, پھر میں دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا. پھر میں نے اسے کہا, پھر اسے تھوڑی سی بات ہوئی, فلم ان پڑھ کے والے سے 1-2 کوسچن تھے میرے ذہن میں, سو وہ میں نے کیے بار. تو وہ اس نے بھی بہت انجوائے کیا. سیمی محمود جان کو بہت اچھا لگ رہا تھا. تو مجھے کہنے لگی آپ اتنے منٹ, میں نے کہا میں نے پہچانا ہی نہیں کون ہے, میں نے دیکھا ہی نہیں نا اس خاتون کو. تو خیر اس طرح ہوا کہ اتنے میں دلیپ صاحب نمودار ہو گئے اندر سے. پہلی دفعہ جب آپ نے ان کو دیکھا؟ اوہ یس. اب میں اس دوران مجھے یہ بات تو پتہ چل گئی کہ طبیعت ان کی رات کو ٹھیک نہیں تھی. اب مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ دلیپ صاحب دہلی کی اردو کانفرنس کے ایک سیشن کی صدارت بھی کر چکے ہیں. اچھا یس. تو وہ تو اس کو اردو لٹریچر پہ بڑا کمانڈ تھا, اردو زبان پہ, لٹریچر پہ. تو میں نے اب اپنی طرف سے کچھ فکرے جوڑنے شروع کر دیے کہ میں دلیپ صاحب سے بات کس طرح کروں گا. مشکل تھی میں اتنا بولنے والا آدمی, میں تو بالکل گنگا ہو کر رہ گیا کہ میں کیا کہوں گا. پھر میں نے کہا اچھا میں یوں کہوں گا کہ یہ کروں گا, اچھا میں اس سے آغاز کروں گا. اب میں بالکل میرے اندر ایک وہ تھا. اور دلیپ صاحب جب آئے میں کھڑا ہوا,
ایک لمحے کو تو خیر میں بھول ہی گیا، لیکن جب میں ان سے ہاتھ ملایا اور پھر ان کے گلے لگا تو ساتھ ہی میں نے کہا کہ جی اب گلے جب ملا تو شاید اس وقت مجھے یہ بھول گیا تھا کہ گلے ملنے کے آداب یہ ہیں کہ بس آپ گلے مل کے چھوڑ دو اسے لیکن اس نے ایک دفعہ میری پیٹھ تھپتھپائی، مطلب ہے کہ بس میں نے نہیں چھوڑا، پھر دوبارہ کی، پھر میں ذرا سمجھ گیا کہ یار شاید میں کچھ اب واپس جدا ہاں ہو تو جاؤ. میں ذرا سا ہٹا اور ساتھ ہی میں نے کہا یوسف صاحب سنا ہے نصیب دشمناں آپ او کی نصیب دشمناں دی گل کرنے ان کچھ گل کر یار، واہ. مجھے ان کو بھی بھول گئی. میں نے ایک بڑی مشکل سے تو اردو کے فقرے تیار کیے تھے، اب وہ اردو میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کہتے چھوڑ نصیب دشمناں نوں منو اے دس کہ شیر دا کیا حال ہے. اچھا. اور میں اب بیٹھ گئے اور پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ یار وہ ایک ساڈا یار پیرو وہ ہے کہ نہیں. میں نے کہا جی پیرو ہون بھی ہے بالکل الحمدللہ ہے یار اس نے ضرور منو ملانا. یہ ہماری پہلی ابتدا جو تھی تو پیرو کے حوالے سے تھی. وہاں ایک وہ شاہدولے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جی پیرو. اس نے ان کا دوست تھا بچپن کا، یعنی کہ انہوں نے ڈائریکٹ آپ سے پتہ ہی بالکل نہیں لگا کہ اتنا بڑا سپر سٹار آپ کے ساتھ. سپر اسٹار ہے. اور میں تو اور وہ بات کر رہے ہیں اس پیرو کی جو وہاں قصہ خانی میں پھرتا تھا. سر میں ایک منٹ آپ کو یہاں پہ پاز کروں گا کیونکہ شکر ادا کرے کہ آج کل کے زمانے میں آپ اس سے نہیں ملے، ورنہ آپ کو ٹینشن ہوتی کہ آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، اس کے ساتھ تصویر کھینچوں، سیلفی لوں، ریل بناؤں یا لانگ ویڈیو بناؤں. لیکن جس طریقے سے آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں نا، کم از کم مجھے اور تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں خود گورنر ہاؤس میں کھڑو کہ یوسف خان صاحب مرحوم سے ملاقات کروں. ملاقات ہو اور رہی ہے اتنی محبت اور بالکل پشاوری زبان میں لگے بالکل ہوتے. ٹپیکل پشاوری. اور ان کے پاس جو ہنکو ہے وہ ہنکو پشاوریوں کے پاس نہیں ہے اب. اچھا کیونکہ وہ پرانی یس ان کے وہ تو وہیں پہ رکے ہوئے ہیں نا. یہ تو ہم نے اس میں بہت سی چیزیں شامل کر دی ہیں. اب ہماری ہنکو میں بہت سی چیزیں آ گئی ہیں، لیکن وہ اس کے پاس خالصتاً ہنکو تھی. تو اس میں کہا ہنکو میں جب اس نے بات کی تو ظاہر ہے پھر میرے کچھ لمحے کو تو میں چکرا گیا. پھر میں نے اس سے پھر ہنکو میں ان سے ہماری بڑی اچھی گفتگو ہوئی. تو اس کے بعد سیمی محمود نے میرا تعارف کرایا کہ جی اس طرح یہ ہمارے ریڈیو کے ٹیلی ویژن کے اسٹیج کے وغیرہ وغیرہ جو بھی میرے بارے سے کہا. اچھا اے تو پھر ہمہ خانہ آفتاب ہے، کیونکہ اس میں اس نے افراز کا ذکر بھی کیا. اچھا یہ سمی محمود جان نے تو ہمہ خانہ آفتاب ہے. اچھا زبردست یار وتی اچھا رہسی. کہتے جی کل آپ کے شو کو بھی یہی ہوسٹ کریں. اچھا پھر ذرا خیال رکھنا. میں نے کہا اچھا. تو خیر وہ اس شو میں ایک اور خاص بات وہ بھی میں لکھی ہوئی ہے میرے اس میں جو دلیپ صاحب پہ میں نے لکھا ہے، اس میں یہ بات میں نے کوٹ کی ہے کہ چونکہ میں پروفیسر تھا اور پڑھا رہا تھا اور ہائر ایجوکیشن کے جو سیکٹری تھے، تو انہوں نے جناب علی مجھے حکم دیا تھا کہ جی 10 بجے کل سی ایم ہاؤس میں ارباب جہانگیر صاحب تھے. ارباب جہانگیر صاحب کا ایک وہ ہے تقریب ہے اور آپ نے ہوسٹ کرنی ہے. میں نے اسے کہا، میں نے کہا جی کل میں تو یوسف خان صاحب کا شو کر رہا ہوں، کل تو میں فارغ نہیں ہوں، 11 بجے شو ہے ان کا. تو اسے کہا نہیں لیکن یہ تو 10 بجے ہے. نہیں میں کہ 10 اور 11 اور کہاں سی ایم ہاؤس پہ نشر حال بھاگ دوڑ بڑا مانے نہیں. اب وہ تو میرے باس تھے، سیکٹری تھے میرے. تو کیسا کیا آپ نے؟ میں نے کہا کیا کروں. تھوڑا سا مجھے ایک سہارا ملا کہ ارباب جہانگیر تو اس شو میں بھی صدر ہیں. تو میں نے کہا کہ یار کچھ تو ہوگا. میں چلا آیا، سی ایم ہاؤس آیا اور اب سی ایم کسی میٹنگ میں ہیں، اب وہ آ نہیں رہے اور ادھر میں نے کہا یار اللہ یہ شو کب شروع ہوگا. وہ کچھ اسٹوڈنٹس کو انعامات دینے تھے، سینئر کانفرنس ہوئی تھی اس حوالے سے. بہرحال ارباب صاحب آ گئے. ارباب صاحب بہت مزے کے آدمی تھے، ان کے ساتھ بھی گپ شپ. چونکہ میں ہوسٹ رہتا تھا تو یہ جتنے سی ایم وغیرہ تھے گورنر، ان کے ساتھ میری بالکل بے تکلف دوستی ہوتی تھی. تو ارباب صاحب آیا تو اس کو میں نے کہا ارباب صاحب ایک تو آپ اتنی دیر سے آ گئے اور دوسرا آپ اس شو پہ نہیں ہاں کہتے یار اس شو میں کون ہے، ہوسٹ کون کر رہا ہے. میں نے کہا میں. کہتے یار کیا ہوگا. میں سمجھ گیا فوراً، بس اتنا کہا کیا ہوگا. میں نے کہا جی میں ہوں نا. وہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں ہوں نا. اب ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اس شو میں وہ صدر تھے
اور پروٹوکول کے مطابق پہلے دلیپ صاحب کو تقریر کرنی تھی اور صدر کو بعد میں کرنی تھی. دلیپ کے بعد کون سنتا پھر ارباب جہانگیر کو؟ تو پھر آپ نے یہ مینیج کیا؟ میں نے اس سے کہا کہ جی میں ہوں نا، آپ بے فکر ہو جائیں. لیکن میں نے کہا یہاں سے وہاں میں کیسے جاؤں، کیونکہ ابھی تو تھوڑی دیر رہ گئی ہے. اس نے کہا چٹ رکو. اس نے پولیس والے کو بلایا. اس کے بعد مجھے کہنے لگا آپ بے فکر ہو کے اپنا یہ پروگرام کریں، اور یوں کرتے ہیں کہ میں نے اس کو کہہ دیا ہے. وہ فاطمیت کا افتتاح ہونا تھا یونیورسٹی روڈ پہ، اس کا دفتر تھا. میں نے اس نے کہا کہ جس وقت وہ وہاں اس کا شو جو ہے تو ختم ہو جائے گا، وہ افتتاح کر کے روانہ ہو جائیں گے نشتر حال کے لیے، تو وہ ہمیں اطلاع دو. تو آپ نے پھر وہ مینیج کیا. تو وہ انہوں نے اس طرح لیکن کر نا دیا. یہی زندگی میں چیلنجز ہوتے یہی ہیں. ہے، یہی ہر ہوتا بندے ہے. لوگ یہ نہیں تھا کہ آپ چیلنجز سے دیکھیں بھاگ کے اب وہ جائیں. بہت میرے لیے مشکل بات تھی، لیکن پھر وہی ہوا کہ خیر وہ بہرحال جو بھی ہوا وہ آئے، میں فور بھاگا گیا. اور بلکہ اس میں اور بھی مزے کی بات ہوئی کہ تو ہنگامہ ہے، دلیپ صاحب داخل ہو چکے ہیں نشتر حال، میں ابھی نہیں پہنچا ہوں، میں دروازے پہ ہوں. دروازے پہ جم غفیر ہے، اور وہ جو میرا کارڈ تھا وہ گاڑی میں رہ گیا تھا مجھ سے. اب اندر کیسے جاؤں گا؟ تو وہ پھر میں نے وہ ٹرک تو میں آتی ہیں، تو وہ پھر وہ جو پولیس والے کھڑے تھے اس کو میں نے تھوڑا سا ڈانٹا. میں نے کہا یار آپ گیٹ کے اندر کے سامنے سے تو ان لوگوں کو ہٹائیں نا، آپ نے ان کو گیٹ کے آگے ان کو رکھ دیا. اس نے کہا رست شی، اور میں چلا گیا. اور مجھ سے اس سے یہ نہیں پوچھا آپ کون ہیں، آپ کیوں جائیں گے اندر. میں چلا آیا. تو جب میں آیا تو وہ ہاتھ ویو کر رہے تھے، اس موقع پہ پہنچا. لیکن ہوا یہ کہ پھر جب دلیپ صاحب کی گفتگو ہوئی، پہلے تو ان سے ہم نے بات سن لی، انہوں نے کر دی، اور پھر میں نے ان کو روک لیا اسٹیج پر اور روسٹرم پر. اور میں نے کہا کہ جی ہم نے یوسف خان صاحب کی باتیں سن لی ہیں، لیکن میرا دل چاہتے کہ انہوں نے یوسف جان دی گلاں سنی ہیں، یوسف جان دی. اور ان کو میں. تو اس نے کہا گلاں تے ساریاں میں نے کر دی تھیں، تسی کہو تو اپنی گلاں دا ان کو ترجمہ پیش کرتے ہوں. یہاں اس کو بڑی خوبصورت. ساتھ ہی پھر میں نے کہا کہ ارباب جہانگیر نے کچھ اناؤنس کرنا ہے لوگوں کو. میں نے یہ کہا کہ لوگ اس انتظار میں بیٹھ رہے. تو ارباب صاحب نے کچھ بات کی، اور ارباب صاحب جب آئے تو میں نے کہا کہ اس کے بعد میں نے ایک سرپرائز آپ کو دینا ہے. مطلب یہ کمپیئرنگ کے سارے ٹیکسٹ ہیں، تجسس ہے، کیوریوسٹی ہے. اور یہی آج کل سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، جو کہ آپ نے آج سے دہائیوں پہلے کیا تھا. یہ دیکھو نا، دیکھو یہ تو 88 کی بات ہے. 88 کی بات ہے. اور دلیپ کمار صاحب کو جو پیار ان کے ساتھ آپ نے دن گزارے، یہ ایسے ہی ہے. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج کل شاہ رخ خان پشاور آئے، لیکن جب دلیپ کمار سر کی بات ہو، شاہ رخ خان کی بات ہو، کپور فیملی کی بات ہو، پشاور میں اتنا ٹیلنٹ. اور اگر ہم مطلب ویسے جو پشاور میں رہ رہا ہے، فردوس جمال صاحب کی بات ہو، کبھی خان فردوس جمال میرا اسٹوڈنٹ ہے. اچھا آپ کا اسٹوڈنٹ ہے. فردوس جمال آپ کے اسٹوڈنٹ. کبھی خان مرحوم کی بات ہو، اتنا ٹیلنٹ پشاور میں جو کہ شوبز میں آیا. صرف شوبز کی بات نہیں ہے، پشاور کا یہ سارا حوالہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا. مثلاً آپ لٹریچر پہ دیکھیں تو آپ کو دیکھیں نا، جس وقت فراز صاحب تھے تو اس وقت پوری اردو دنیا میں ایسے بڑا شاعر تو کوئی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، سب سے بڑا شاعر تھا وہ. اچھا ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام ہے مضامین پطرس. پطرس بخاری کی کتاب ہے وہ. پطرس بخاری پشاور کے ہیں، کوٹی کے تھے. آپ دیکھیں آج تک اس کا کوئی متبادل نہیں پیش کر سکا کہ یار اس کا توڑ کوئی نکالے. اتنی سی کتاب ہے، 4-5 مضامین ہیں. تو مزاح میں جو اس وقت بھی جو لیڈ کر رہے ہیں سب کو، وہ پطرس ہے، وہ پشاور کا. براڈ کاسٹنگ میں جو بہت بڑا نام ہے وہ زیڈ بخاری کا ہے. زیڈ بخاری پشاور کی زمین بہت زرخیز ہے. اور کے پی کے بلکہ سارے کے پی آپ اس کو دیکھیں، یعنی معین اختر جو ہے وہ یہاں سڑک چینہ کا ہے. اچھا معین اختر کے پی کا ہے. مدھوبالا کے پی کی ہے. جو فلم انڈسٹری کی اب تک سب سے خوبصورت وینس کا مجسمہ جس سے کہا جاتا ہے وہ کے پی کی ہے. اچھا یہ مجھے یہ دیکھیں آج پتہ چلا. معین اختر تو خود اس نے یہاں آ کر کہا تھا، میرے ساتھ تو خیر کئی شوز کیے ہیں اس نے. تو یہ ایک طرح سے 52 گزوں کی زمین ہے. تو وہ آدمی پاپولر ہو جاتا ہے، وہ آدمی بڑا آدمی بن جاتا ہے جو یہاں سے جاتا ہے باہر. وہاں پھر اس کی چمک دمک جو ہے وہ لوگوں کو نظر آنے لگتی ہے. یہاں چونکہ سارے بڑے لوگ ہیں اس لیے یہاں پتہ نہیں چلتا. آپ انڈیا میں دلی، آگرہ اور علی گڑھ، جے پور سب جگہوں پہ گئے. انڈیا کے لوگوں کے بارے میں بتائیں، انڈیا کے کتنا پیار ہے وہ. ہاں، انڈیا کے لوگوں کی جو ایک سائیکی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں.
اور وہ پاکستان کو ایک بہت وزن دے کر بات کرتے ہیں. اس کا اندازہ مجھے ایک دفعہ نہیں بارہا ہوا ہے. میں عام لوگوں کی بات، میں شاعروں ادیبوں کی بات نہیں کرتا، میں عام لوگوں کی بات کرتا ہوں. بازاروں میں جو ملے ہیں جو لوگ، ان کی بات جب پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان سے، وہ ہمیں بٹھاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، پیسے نہیں لیتے. مطلب کوئی ایسی، میں بہت حیران ہوتا تھا کہ یار یہ ان لوگوں میں وہ بہت، اس کا مطلب یہ جو اوپر چیزیں ہیں سیاسی، تو یہ یقیناً ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو لوگ ہیں وہ اب بھی اس کو اون کرتے ہیں. ان میں سے اکثریت وہ ہے جو یہاں سے وہاں گئی ہے، یا ان کا کوئی رشتہ دار یہاں آیا ہوا ہے، اس وجہ سے ان کو ان سے محبت ہے. بلکہ سو مچ سو کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ آگرہ اپنا تاج محل میں ایک پروفیشنل فوٹوگرافر ہمارے ساتھ نتھی ہو گیا تھا. ہم نے کہا یار ہم تصویریں اپنی خود بنا سکتے ہیں. اس نے کہا نہیں میں بہت زبردست بناؤں گا. خیر ہمارے ساتھ تھا. تو وہ جو ایک سینٹرل ایک بینچ ہے جس پر ساری دنیا تصویریں بناتی ہے، تو اس نے وہاں مجھے بٹھایا. تو آپ کہتے ہیں یہاں بیٹھیں اسٹائل میں اور میں آپ کی تصویر یہاں بناؤں گا. تو جب وہ تصویر بنانے لگا میرے پاس آیا، تو مجھے جیسے وہ کرتے ہیں فوٹوگرافرز کی عادت ہوتی ہے آپ کے کالر شالر یہ اور ٹھیک کر کے، اور مجھے کہنے لگا فیل کریں ذرا. تو میں نے کہا کیا فیل کروں کہ شاہ جہاں ہوں، ممتاز محل ہوں، میں کیا ہوں کہ میں فیل کروں؟ نہیں، کہتے آپ کے صدر پرویز مشرف یہاں بیٹھ کر گئے ہیں تصویر کھنچوا کر. اچھا دیکھیں زبردست. یار میں بڑا حیران ہوا کہ وہ یہ کہتے، اس کے لیے یہ بہت بڑا وہ تھا کہ یار پرویز مشرف نے یہاں تصویر، پاکستان کا صدر تھا. ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ نہیں. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ یہاں کے لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں. آخر میں کیونکہ اب جو ہے اشارے مل رہے ہیں کہ آج اس پروگرام کی آپ نے وہ کرنی ہو، میں نے بھی جانا ہے. سنڈیکیٹ آف رائٹرز کیا ہے؟ کیا آج کا شاعر اپنے گھر کا خرچہ شعر نظمیں بنا کے یا ڈرامہ بنا کے پوئٹ کر سکتا ہے؟ اچھا یہ بہت مشکل سوالات ہیں سارے، لیکن سب سے پہلے جو آسان بات ہے وہ تو کر دوں کہ سینڈیکیٹ آف رائٹرز تو ادیبوں شاعروں کا ایک ادارہ ہے جو مرحوم خاطر غزنوی صاحب نے شروع کیا تھا، اپنے گھر سے شروع کیا تھا. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھے، شاعر، ادیب، عالم ہونا، نقاد ہونا، محقق ہونا، یہ سب ایک طرف، لیکن جو ادب کے لیے ان کی ایکسائٹمنٹ تھی آخری لمحے تک ختم نہیں ہوئی تھی. لیکن ان کی وفات کے بعد یہ ختم ہو گیا تھا. آلموسٹ ختم اس لیے ہو گیا تھا کہ ان کے گھر ہوتا تھا، وہ تھے نہیں، تو ظاہر اس کے گھر میں پھر ایکسس نہیں تھا. تو 2-3-4 مہینے تو نہیں ہوا، کیوں ہر مہینے ایک اجلاس ہوتا تھا. تو پروفیسر ڈاکٹر خالد مفتی جو اگین ایک ادب دوست شخصیت، ادیب دوست شخصیت، اور یعنی اپنی فیلڈ جو ان کی ہے مینٹل ہیلتھ کا جو حوالہ ہے، وہ تو پوری دنیا میں پاپولر ہے. لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وہ انگریزی زبان کے بہت اچھے شاعر بھی ہیں، اور وہ بہت اچھے نقاد بھی ہیں. تو سینڈیکیٹ آف رائٹرز میں ایک بار انہوں نے ایک مضمون پڑھا تھا، بہت ہی خوبصورت مضمون. اس میں بھی مینٹل ہیلتھ اور ادب کے حوالے سے بات تھی، اور اس میں پشاور کے شعراء کے اشعار کو کوٹ کیا تھا، جو مجھے بہت اچھا لگا تھا، جو پھر بعد میں ہم نے احساس میں شائع بھی کیا. تو وہ ایک محفل میں مجھے ملے، تو انہوں نے کہا کہ جی کیسے چل رہا ہے آپ کا سینڈیکیٹ آف رائٹرز؟ میں نے کہا جی وہ تو بس آلموسٹ بند ہو گیا ہے. کیوں؟ خاطر صاحب جو چلے گئے، وہ تو ان کے گھر ہوتا تو اب تو جگہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں کہ خاطر صاحب کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، اسے چلنا چاہیے. تو یہ اب دیکھو 2007 کی بات ہے، اب 2024 کی بات میں کر رہا ہوں. اس کے بعد جی سینڈیکیٹ آف رائٹرز کو انہوں نے آن کیا عبادت ہاسپٹل میں ہورائزن کے ساتھ اشتراک کے ساتھ. یہاں انہوں نے کہا یہ حق بابا ایڈیٹوریم آپ کا ہے، آپ یہاں جو مرضی کریں، اور مجھے صرف ایک دن پہلے بتا دیں کہ ہماری میٹنگ ہو رہی ہے. سو ہر مہینے پھر یہاں اجلاس ہوتے رہے. لیکن آپ کو یہ سوال کہ کیا شعر آپ کا چولہا جلتے رکھ سکتا ہے، تو میرا خیال ہے پاکستان میں نہیں. باہر کی دنیا میں تو یس، لیکن پاکستان میں نہیں. اس کے لیے آپ کو اور کام کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پاکستان میں جتنے بھی شعراء ادبا ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ہمت ہے کہ وہ ادب کا کام بھی کرتے ہیں، کار ادب کو بھی نہیں چھوڑتے، مگر ساتھ ساتھ وہ زندگی گزارنے کے لیے بھی اپنی تگ و دو کرتے ہیں. تو پہلے زمانے میں تو شاعر جس طرح ہوتے تھے یا ان کو اہلیت سے بھی پتہ چل جاتا تھا. تو اب شاعر ایسے نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، مگر وہ کار ادب کو بھی چلا رہے ہیں.
تو وہ پروفیشنلی کچھ بھی ہوں لیکن ادب کا کام انہوں نے نہیں چھوڑا. اور یہ شاعری کا کام یہ تو عشق ہے. خاور احمد کا شعر ہے کہ میں نے عشق اور دنیا داری دونوں کے دکھ جھیلے ہیں. میں نے عشق اور دنیا داری دونوں کے دونوں کے. دکھ جھیلے ہیں. کوئی مجھے مجنوں کہہ دے تو مجھ کو مثال پہ دکھ ہوتا ہے. واہ واہ. مجھے مجنون مت کہو, مجنون کا تو کوئی کام نہیں تھا. کام نہیں تھا. صبح نکل گیا لیلا لیلا کرتا ہوا اور شام کو پھر لیلا لیلا کر کے سو گیا. مجھے تو کام بھی کرنا پڑتا ہے اور لیلا کو بھی نبھانا پڑتا ہے. تو اس لیے مجھے یہ مت کہیں کہ میں مجنون ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت آپ کے محبت ساتھ آپ کی. میں بھی یہ بتا سکتا ہوں کہ سب سے بڑا مائنڈ کاسٹ آپ کے ساتھ ہوا ہے. پھر بھی تکلیف دیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ چند مہینوں بعد پھر بھی ایپیسوڈ 2 چلائیں گے. 2 چلائیں گے. بہت مزہ آیا آپ سے بہت چیزیں سیکھی پشاور کے بارے میں, آپ کے شوبز کے بارے میں اور آپ کی اپنی پرسنالٹی کے بارے میں. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. امید ہے دوستوں کہ آج آپ کو ہمارا مائنڈ کاسٹ ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا, کیونکہ لٹریچر اور ذہنی صحت کا تعلق بہت اسٹرانگ ہے. اور پروفیسر ناصر علی سید صاحب کی آپ نے باتیں سنی ہوں گی, ان کی زندگی میں کیا کیا چیلنجز آئی تھیں. ایک بندہ جو اٹک کے چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوا, وہ پوری دنیا گھوما اور کیا بڑا نام انہوں نے حاصل کیا ہے. اگر آپ کو ہمارا آج کا مائنڈ کاسٹ پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا. آپ سے نئی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.